ایک انسانیت سوز واقعہ سوات میں پیش آیا. پوری قوم غمزدہ ہے. پوری قوم نے وہ تصویریں، وہ مناظر، پہلے کی تصویر، بعد کی تصویر، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد کے مناظر بھی دیکھے. کس کی غفلت آپ سمجھتے ہیں کہ 100 میٹر کا فاصلہ ریسکیو ٹیمیں، وہاں پہ جو حکومتی مشینری تھی کوئی بھی ہمیں دکھائی نہیں دی، کوئی حکومتی نمائندہ ہمیں دکھائی نہیں دیا. عام عوام تھی تو یہ ہوا. اگر کسی اعلیٰ عہدیدار کے وہ بچے ہوتے، اعلیٰ عہدیدار کے پیارے ہوتے تو بھی ایسا ہی ہوتا جو ہم نے دیکھا. دیکھیں یہ تو ٹوٹلی کے پی حکومت کا فیلئر ہے، مقامی جو سوات کی انتظامیہ ہے اس کا فیلئر ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ جو ہے وہ انسیڈنٹ نہیں ہوا سوات میں. 2010 میں بھی ہوا تھا. وقتی طور پر جو ہے ایک واویلا ہوا اور اس کے بعد پھر معاملات ویسے چلنے شروع ہوئے. 2016 میں اگین ڈسٹنس یہی انسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد پھر خاموشی اختیار کر لی گئی. اب ایک بار پھر یہ اتنا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور ٹوٹل نیگلیجنس ہے کے پی حکومت کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موسم ہے جون جولائی کا، اس میں ایک تو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے بارشیں جو مونسون بارشیں ہیں وہ اس کا جو ہے وہ دور چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں احتیاط بہت ضروری ہے. سیاحوں کو جو ہے وہ سیفٹی کس نے پرووائڈ کرنی ہے؟ وہ مقامی انتظامیہ نے اس کے انتظام کرنے ہیں اور کے پی حکومت کو خصوصی انتظام کرنا چاہیے. ایک طرف حکومتیں جو ہیں وہ یہ دعوے کرتی ہیں کہ وہ سیاحت کے فروغ کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہیں. دوسری طرف یہ حال ہے کہ آئے روز اس طرح کے مقامات پر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں سیاح اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. اسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا مری کے اندر بھی اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر سنو فالنگ کے اندر لوگ پھنس گئے تھے اور وہ اپنی جان سے چلے گئے. تو یہ ٹوٹلی حکومتی فیلئر ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ دریا جو پانی کسی وقت بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے کیونکہ موسم اس قسم کا ہے، پھر موسمیاتی تبدیلی کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، تو وہاں پر پراپر ریسکیو انتظامات ہونے چاہیے تھے. پھر تجاوزات کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو تجاوزات وہاں پہ جو کی گئی ہوئی ہیں اس میں موسٹلی جو ہے وہ پولیٹیکل سرپرستی ان لوگوں کو حاصل ہے. ابھی بھی جو معاملہ دو روز سے جو آپریشن چل رہا ہے اس کو آج اطلاعات ہیں کہ شاید روک دیا گیا ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل لوگ کی انوالومنٹ جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے. تو جب آپ ایسی جگہ پر اس طرح کی تجاوزات کریں گے، جو سیاحت کرنے کے لیے لوگ وہاں پر آتے ہیں ان کو جو ہے وہ پراپر ریسکیو کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی، وہاں پر ریسکیو ٹیمیں نہیں ہوں گی. اگر یہ کارروائی مکمل بھی ہو جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے دوبارہ سے یہ سارے ہوٹلز، یہ ساری تجاوزات ویسے ہی قائم ہو جاتی ہیں. واقع صاحب، ٹو بی اسپیسیفک اگر ہم کے پی گورنمنٹ کی بات کریں، ٹورزم کو بڑا پروموٹ وہ کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ پورے ملک میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن اس سانحے میں آپ کے پی گورنمنٹ کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 1 گھنٹے کے بعد ٹیمیں آئیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ایکوپمنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلی ذمہ داری تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کے پی حکومت کی ہے. صرف ذمہ داری نہیں، اس میں انہوں نے اپنی بہت بڑی نااہلی کا ثبوت دیا ہے جس پہ پورے پاکستان کا ہر شہری اشکبار ہے. آپ ذرا وہ سین دیکھیں کہ جب بچے اور ان کے والدین اس طرح درمیان میں کھڑے ہوئے تھے اور دائیں بائیں سے ایک پانی کا ایک بہت بڑا ریلے گزر رہے تھے بڑی سپیڈ کے ساتھ. ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ بچے تو ہمیشہ ماں باپ کو جب پاس ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم بہت محفوظ ہیں. بیٹے اور بچے اور بیٹیاں یہ سمجھ رہے تھے ہمارا باپ ہمیں بچا لے گا، اور باپ جو ہے وہ میرا خیال ہے اللہ سے دعا کر رہا تھا یا حکومت پاکستان سے اور حکومت کے پی کے سے، دونوں حکومتیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ذمہ دار ہر وہ ممبر اسمبلی ہے جو 15 سے 20 لاکھ روپیہ ماہانہ اس ملک سے لیتا ہے بطور تنخواہ اور ٹیکسز بھی نہیں دیتا. انہوں نے کون سے قانون سازی آج تک کی ہے؟ قومی اسمبلی نے کون سی کی ہے؟ سینٹ نے کیا کیا ہے؟ کے پی کے نے کیا کیا ہے؟ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے بس ایک مذمت کی اور بند، کھڑکی بند ہو گئی، ختم ہو گئی بات.
پھر اس کو کبھی کسی نے فالو نہیں کیا. واقع صاحب فیکس عادل 15 صاحب لاکھ نے- روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے, جی. یہ بھی تضحیق ہے میرے خیال. دیکھیں خدا کا خوف کھائیں, ان کی جان چلی گئی اور آپ 15 لاکھ تقسیم کر رہے ہیں. ابھی عادل صاحب نے مری کے واقعے کا ذکر کیا, وہ تو پنجاب کا تھا. دیکھیں یہ کہیں بھی واقعہ ہو سکتا ہے. یاد کریں 45 سے 50 لوگ مری کے اندر کس طرح برف میں دب کے مر گئے تھے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا. اچھا بتائیں چند لوگوں کے ٹرانسفر اور سسپینشن کے علاوہ کیا ہوا؟ کسی ایک شخص کو بھی نوکری سے نکالا گیا, کسی ایک ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, وہاں کے کسی ایسے ذمہ دار چلیں واقع صاحب نوکری سے نہ نکالتے, کوئی میکنزم تو ہمیں نظر آتا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کچھ نہیں ہوا. آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوا. لوگ سنولنگ کے لیے جائیں گے, ٹورزم کو اگر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو انتظامات کیا ہیں؟